بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. انشاءاللہ آگے ہم جو ہے وہ تفسیر کو کنٹینیو کرتے ہیں آیت نمبر 14 سے. اور پیچھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھے کہ بتا دیا کہ یہ فرشتے، یہ بجلی، یہ کڑک، یہ سارے جو ہے وہ اللہ کے حمد و ثنا اس کی تسبیح کرتے ہیں. لیکن انسان کے ساتھ اللہ کا کتنا شکوہ ہے کہ ایک انسان ہے جو اللہ کے بارے میں جھگڑتا ہے، اسے یقین ہی نہیں ہوتا ہے کہ یہ رب تعالیٰ کر رہا ہے. پھر کیا کرے انسان؟ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیچھے اتنی باتیں بتائی؟ وہ اس لیے کہ جیسے کہ آیت نمبر 14 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے لہو دعوت الحق. جی ہاں، یہ ساری باتیں بتا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سمجھ لو کہ اسی کو پکارنا حق ہے، یا اسی سے صرف دعا کرنا جو ہے وہ جائز ہے. کیا ہے اس کا مطلب؟ اسی کو پکارنا برحق ہے، یعنی صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہی دعوت حق ہے، اسی کو پکارنا حق ہے. وہی حقیقی معبود ہے جس کے سوا کوئی برحق معبود نہیں ہے. معبود برحق ہے ہی نہیں کوئی اللہ تعالیٰ کے سوا. اور بھی جو کوئی بھی یعنی کہ معبود کہتے ہیں لوگ، وہ سب باطل ہے. اور ان معبودوں کی طرف دیکھیے کہ دعوت دینا یا ان کی طرف دعا مانگنا، ان سے دعا مانگنا، یہ بھی باطل ہے. دعوت حق بے شک صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہونا چاہیے. اس سے کیا مراد ہے کہ اسی کو صرف پکارنا چاہیے؟ تو یاد رکھیں کہ خوف اور امید میں جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہی پکارنا حق ہے. آپ کو کوئی خوف آ رہا ہے، آپ کوئی امید لگا رہے ہیں، ہر چیز میں صرف اللہ تعالیٰ کو ہی پکارنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا جس کے لیے بھی جو ہے وہ پکار ہے وہ سب بے فائدہ ہے اور گمراہی کی طرف لے جانے والی اور باطل ہے. اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت جو ہے وہ برحق ہے. اب یہاں پہ دعوت الحق جو بولا گیا ہے، دعوت سے کیا مراد ہے؟ تو دعوت سے مراد دیکھیے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، دعا بھی اسی سے مانگنا، دعائیں جو بھی مسئلے ہیں اپنے اسی کی طرف جو ہے وہ اس کا مسئلے کا حل ڈھونڈنا، صرف اپنے جو ہے وہ ساری دعاؤں کو صرف اسی کے لیے خاص کر لینا. یعنی اللہ تعالیٰ ہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کو ہی پکارا جائے. اپنا حاجت روا، مشکل کشا، ہر چیز اس کو ہی جو ہے وہ سمجھا جائے، اسی سے ڈرا جائے، اسی سے امید باندھی جائے، اسی سے محبت کی جائے اور اسی کی طرف جو ہے وہ رغبت رکھی جائے اور اسی سے خوف بھی کھایا جائے. آپ کے دل میں کسی اور کا خوف نہیں ہونا چاہیے، اسی کی طرف رجوع کیا جائے، کیونکہ اسی کی الوہیت حق جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہے اور غیر اللہ کی محبت باطل ہے. اور یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک فرمان ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دعوت حق سے مراد یہاں پر توحید ہے، کہ توحید پر رہنا یہ بندے کے اوپر حق ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہ وہ حق پر رہے، توحید پر رہے. چلے پھر اس کے بعد یاد رکھیے کہ آیت کے اگلے حصے میں جیسے کہا گیا نا کہ کیوں صرف اسی کو پکارنا چاہیے، تو وجہ بتائی گئی ہے کہ صرف اگر اللہ کو تم نہیں پکارو گے تو پھر تم کسی اور کو پکار رہے ہو. والذین یدعون من دونی، جب تم بھائی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں پکار رہے ہو، کسی اور کو پکار رہے ہو، ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور اللہ کے سوا یہ لوگ جس کو بھی پکارتے ہیں تو ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان سب کو جو ہے وہ شریک ٹھہراتے ہیں، ان سب کو شریک ٹھہراتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ. ٹھیک ہے، کیوں ٹھہراتے ہیں، کیوں پکارتے ہیں؟ کہ اللہ کے قریب کر دیں گے، ہمارے سفارشی بنیں گے. یاد رکھیں اس آیت میں آپ کسی بھی ولی کو پکارے، بزرگ کو پکارے، پیر کو پکارے، بت کو پکاریں، قبروں میں جا کر یا پھر بت کی پرستش کریں، کچھ بھی اینی ہاؤ، وہ پکار تو چھوڑ دیجئے آپ کہ وہ سنتے ہیں نہیں سنتے، یہ الگ بحث ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے لا یستجیبون لہم بشیء. یہاں پہ دیکھیں بشیء آیا ہے، وہ
قبول کرنے کی تو بات چھوڑے، وہ جواب بھی نہیں دیتے ہیں، سنتے ہیں نہیں سنتے یہ چھوڑ دیجیے، بلکہ جو کچھ بھی یہ مانگتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے، وہ ان کی دعاؤں کو جو ہے وہ ان کی دعاؤں کا جواب بھی نہیں دیتے ہیں، ان کی دعا قبول ہی نہیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بھائی یہ تو وعدہ اللہ کا ہے کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں، ایسی ہے نا۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ یاد رکھے کہ اور ان کی دعاؤں کو وہ لوگ قبول نہیں کرتے، یعنی یہ سب جھوٹے معبود جن کو لوگ اللہ کے سوا پکار رہے ہیں کچھ جواب نہیں دیتے۔ پریکٹیکلی آپ سوچیں ذرا اس کو کہ آپ کے گھر کی کوئی چیز کھو گئی ہے، جائیں قبر پر کسی سے مانگنے، جس کی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگتے ہیں لوگ۔ آپ کہے بابا جی میرے گھر کی چابی کھو گئی ہے، میرا یہ کھو گیا ہے، وہ کھو گیا ہے، آپ تو سارا غیب جانتے، نعوذ باللہ، آپ بتا دیں ذرا مجھے میری چابی کہاں ملے گی۔ سوچیے، عقل کو بات ہی نہیں لگتی ہے یہ سارے۔ کیوں؟ کیونکہ دعاؤں کو، پکار کو سننے کا حق جو ہے وہ یہ جو ہے پاور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ بڑی حیرانی کی بات ہے کہ ایک انسان جب وہ مر گیا، کچھ اس کو پاور نہیں تھا اور اس کو کفنایا جا رہا ہے، اسے غسل دیا جا رہا ہے، اس وقت بھی اس کے پاس کوئی پاور نہیں کہ لوگوں کو کہہ دے کہ لوگوں میں زندہ ہوں، مجھے کیوں تم کفن پہنا رہے ہو، کیوں غسل دے رہے ہو، اور مر کے منو مٹی کے نیچے جا کے دفن ہو گیا اور وہاں سے بابا جی سننے لگے۔ لگتی ہے عقل کو یہ بات؟ سوچیے ذرا۔ تو ان اندھیروں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم نکلو اور صرف مجھے پکارو تاکہ تم توحید کی روشنی میں آ جاؤ۔ اب یہاں پر ایک بہت خوبصورت مثال دی جا رہی ہے ایسے لوگوں کی کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور سے دعائیں مانگتے ہیں یا انہیں کچھ عطا کرنے کا سورس سمجھتے ہیں۔ بڑی خوبصورت مثال ہے، غور سے سنیے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتے ہیں، ان کی مثال تو ایسی ہے کہ جیسے ایک شخص ہے جس نے اپنی دونوں ہتھیلیاں کھول رکھی ہے پانی کے لیے، اور اس لیے کہ اس کے منہ تک پانی پہنچ جائے، حالانکہ ہرگز نہیں پہنچنے والا ہے اس کے منہ تک۔ کیا بات ہے یہ؟ تو یاد رکھیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ قباسط الکفی ہی جو ہے نا، یہ مشرک کی مثال ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو پوجا کرتے ہیں، دوسروں سے دعائیں کرتے ہیں۔ ان کی مثال ایسے جیسے کہ ایک پیاسا آدمی ہے، بیٹھا ہوا ہے اور وہ سوچ رہا ہے کہ کہیں سے پانی، دور سے پانی میرے ہاتھ تو یعنی کہ پانی کی جو ہے طرف میں ہاتھ بڑھاؤں اور اس کو میں جو ہے وہ لے سکوں۔ تو خیر عقل کو بات آپ لگائیں ذرا کہ آپ ہتھیلیوں کو ذرا کھول کر رکھیں، ایسے تو دور سے کیا پانی ہاتھ میں بھی نہیں آئے گا، منہ تک تو چھوڑ ہی دیں۔ آپ اگر نل کے نیچے بھی بیٹھ گئے ہتھیلیوں کو کھول کر تو کہ پانی آپ کے ہاتھ میں آئے گا؟ دیکھنے والے الٹا یہ کہے کیا بے وقوف ہے، پانی ہاتھ میں آئے گا تو منہ تک جائے گا نا۔ آپ یوں ہی سوچیں ہاں پانی مجھ تک پہنچ جا، میرے منہ تک آ جا، میری پیاس بجھا جا، نہیں، بالکل نہیں۔ اور دونوں ہتھیلیاں جو ہے، دونوں ہاتھ بڑھا کر پانی لینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ پانی اس کی جو ہے وہ پانی کو زبان سے ہلائے بغیر ہاتھ اس کی طرف اشارہ کرے گا تو کیا اشارے سے پانی اس کے منہ تک آ جائے گا؟ اس صورت میں تو کبھی بھی پانی اس کے منہ تک نہیں آئے گا۔ اور کیوں؟ تاکہ وہ پانی اس کے منہ تک پہنچ جائے، کیونکہ وہ پیاسا ہے، بہت شدت پیاس کی وجہ سے اپنا جو ہاتھ ہے پانی کی طرف بڑھا رہا ہے، مگر وہ پانی اس تک پہنچتا نہیں ہے۔ بس اسی مثال کو آپ رکھ لیں کہ غیر اللہ کے سامنے آپ جا رہے ہیں، ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہیں، بابا جی یہ دے دو، بابا جی وہ دے دو، میری دعا سن لو، وہ کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو۔ ہاں، اسی طرح کفار جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو پکارتے ہیں، یہ معبود ان کو کوئی جواب نہیں دے سکتے، ان کی حاجت پوری نہیں کر سکتے، ان کو کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ وہ خود ہی اس کے محتاج ہے۔ اسی طریقے کی محتاج ہے کہ وہ بھی اللہ کے محتاج ہے،
اور ان کو پکارنے والا بھی محتاج ہے. جی، دینے والا بھی کچھ دے نہیں سکتا. سورہ حج میں انشاءاللہ ہم جا کر پڑھیں گے. اور جو مانگ رہا ہے وہ بھی محتاج ہے. ٹھیک ہے. اور وہ زمین اور آسمان میں ذرہ بھر بھی کسی چیز کا مالک نہیں ہے، اور نہ اس میں اللہ نے اس کو شریک کیا ہے، اور نہ ہی کوئی اللہ تعالیٰ کا مددگار ہے. جی ہاں، جس رب نے دنیا بنائی ہے وہی رب پوری دنیا کو چلا رہا ہے. اس کا کوئی ساتھی نہیں، اس کا کوئی مددگار نہیں. تو یاد رکھیں، اسی طریقے سے وہ شخص جو زبان سے پانی پانی کہہ رہا ہے اور اسے اٹھا کر پیتا نہیں ہے تو کبھی بھی اس کی پیاس نہیں بجھ سکتی. اسی طرح غیر اللہ سے دعائیں مانگنا، مدد مانگنا، ان سے مرادیں مانگنا، کبھی بھی یہ دعائیں ان کی پوری نہیں ہوگی، نہ ہی ان کی مرادیں پوری ہو سکتی ہیں. جب وہ راستہ ہی چھوڑ دیا جس پر منزل مل جاتی تو بولا منزل کہاں، بلکہ منزل تو لمحہ لمحہ دور ہوتی جا رہی ہے. جو انسان اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتا ہے، وہ سوچتا ہے میں مرادیں مانگ لوں گا، مرادیں پوری مل جائے گی. وہ کبھی بھی اپنی مراد کو نہیں پہنچ سکتا. کیوں؟ کیونکہ اس کا طریقہ غلط ہے اللہ سے دعا قبول کروانے کا. یہ گمراہ لوگوں کی اس طریقے سے مثال دی جا رہی ہے. اللہ اکبر. سوچئے ذرا، اتنی خوبصورت خوبصورت مثالیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے یہاں پیش کر رہے ہیں قرآن میں، اسی لیے نا کہ لوگ اس کو سن کر سمجھ کر عمل کریں. یاد رکھیں، اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا مانگنا اس سوائے گمراہی کے اور کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اللہ نے کہہ دیا نا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. اور اللہ تعالیٰ کے سوا جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں ان کو پکارنا، ان کی عبادت کرنا سب جھوٹا ہے، باطل ہے. اس لیے کافروں کی پکار سراسر گمراہی ہے. کیوں بھائی ایسا؟ کیونکہ جن کو وہ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں وہ بھی جھوٹے ہیں، وہ باطل ہیں. ان کی عبادت کرنا، ان کو پکارنا سب باطل ٹھہرایا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی واضح حقیقی بادشاہ ہے، اسی لیے صرف اس کی ہی عبادت کرنا حق ہے. اور عبادت گزار کو دنیا اور آخرت میں نفع پہنچاتی ہے وہ جو صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے، صرف اللہ کو پکارتا ہے. ایسے لوگوں کو دنیا اور آخرت میں فائدہ ملتا ہے، نہ کہ ان لوگوں کو کہ جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں. سوچیے، پھر جائیں اپنا ماتھا ٹیکتے رہیں، پھوڑتے رہیں، قبول کروائیں دعائیں؟ نہیں ہوگی. اللہ نے کہہ دیا دعائیں ایسے لوگوں کی قبول نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. آیت نمبر 15 میں دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی مثال دی ہے کہ کیا ہو گیا ان لوگوں کو. اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتے ہیں. تو کوئی بات نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ للہ یسجد من فی السماوات والارض، کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب مخلوق اللہ ہی کو سجدہ کرتی ہے. ٹھیک ہے. زمین میں تو الحمدللہ ہمیں سمجھ آتا ہے، آسمانوں میں کون سی مخلوق ہے؟ یہ فرشتے. اور زمین میں یہاں مراد ہے کہ مومن بندے جو ہوتے ہیں اللہ کے، وہ سب اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں. ہاں، خوشی سے یا ناخوشی سے. اور یاد رکھیں کہ یہاں پر خوشی سے مراد یہاں پر مومن جو ہوتا ہے وہ خوشی خوشی سجدہ کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، اور کرہن ناخوشی سے منافق ہوتا ہے جو وہ سجدہ کرتا ہے. اور طوعاً یہاں پر جو لکھا ہے اسی سے اطاعت نکلا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے مومن بندہ، لیکن منافق، کافر اور یہ جو ہوتے ہیں یہ ناخوشی سے جو ہے اللہ کی عبادت کرتے، سجدہ کرتے. ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، منافق اس طریقے سے کرتا ہے. طوعاً اس شخص کے لیے ہے جو اختیاری طور پر اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے اور اسے سجدہ کرتا ہے، جسے اہل ایمان اپنے اختیار سے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتے ہیں. جی ہاں، اللہ نے حکم دیا ہے ایک بندے مومن جھکتا ہے، سجدے کرتا ہے، عبادت کرتا ہے. لیکن اور یہ جو عبادت کرتا ہے، وہ جھکتا ہے تو وہ اختیاراً کرتا ہے. ہاں، لیکن کرہن اس شخص کے لیے استعمال کیا گیا ہے جو تکبر کرتے ہوئے اپنے رب کی عبادت نہیں کرتا ہے، مگر خود اس کی فطرت اور اس کے حال کی وہ خود جو ہے وہ تکذیب کرتے رہتا ہے. اب آپ بولو کہ عبادت تکبر سے نہیں کرتا ہے؟ جی ہاں. تو ایک بہت بہترین اگزامپل میں آپ کو دوں
کہ جب حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی جو آواز اٹھتی ہے، اذان اٹھتی ہے، اللہ اکبر مؤذن کہتا ہے، کتنے لوگوں کے کانوں میں اس مؤذن کی آواز جاتی ہے۔ اذان کیا ہے؟ نماز کے لیے کال کیا جا رہا ہے۔ دنیا کی ایک کال پر انسان دوڑا چلا جاتا ہے، اس کے آنر کی آئے وہ کار یا پھر کال، تو اللہ اکبر کی پکار تو سمجھیے کہ دنیا اور آخرت کے سب سے بڑے بادشاہ کی کال ہے۔ اذان سب کے کانوں میں گئی، کہہ رہا ہے مؤذن اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ کیا سارے لوگ نماز کے لیے چلے جاتے ہیں؟ جن جن لوگوں کے کانوں میں آواز جاتی ہے نہیں جاتے نا۔ ہم دیکھتے ہیں اپنے آس پاس سڑکوں پہ پھر رہے، بازاروں میں پھر رہے، لیکن مسجدیں خالی پڑی ہے۔ تو بس یہ سمجھ لیں کہ وہ اللہ اکبر کی پکار پر اس نے لبیک نہیں کہا، وہ نماز کے لیے نہیں گیا، یعنی اس نے اللہ کو بڑا نہیں جانا، خود کو بڑا جانا۔ اور تکبر بھی کبریا سے نکلا ہے۔ اس نے خود کو بڑا جانا، اللہ کے حکم پر وہ نماز پڑھنے نہیں گیا، ٹھیک ہے، اپنی مرضی چلائی اس نے۔ تو یاد رکھیے کہ حکم اور مرضی میں بہت فرق ہے۔ اللہ کا حکم ہے نماز پڑھنا، لیکن بندہ اس میں اپنی مرضی چلا رہا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا چل بھائی تیری مرضی، پڑھے تو بھی ٹھیک، نہیں پڑھے تو بھی ٹھیک نہیں۔ تو بہت سارے لوگ مرضی اور حکم میں فرق نہیں سمجھ پاتے ہیں، تکبر کی وجہ سے وہ سجدہ نہیں کرتا ہے، عبادت نہیں کرتا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کوئی بات نہیں، مت کرو، وَذِلَّهُمْ، لیکن ان کے سائے وہ سجدہ کرتے ہیں صبح یعنی کہ دن کے پہلے حصے میں بھی، والافعال یعنی کہ شام کے دن کے آخری حصے میں بھی۔ اور اسی طریقے سے سورہ نحل میں بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں، اور کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس کے سائے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں، دائیں سے بائیں سے ڈھلتے ہیں، اس حال میں کہ وہ سب عاجزی کرنے والے ہوتے ہیں۔ یعنی یہاں دیکھیں کہ انسان اگر اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کر رہا ہے تو کوئی بات نہیں، ان کے جو شیڈو ہوتے ہیں، سائے ہوتے ہیں، اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو قانون مقرر کر دیا ہے وہ برابر اس کے اوپر پابند رہتے ہیں۔ اور یہ ہے کہ روشنی، یاد رکھیں، آپ بولو کہ کیا یہ سائے سجدے روشنی کی باتیں چل رہی ہیں، تو یہی کہ روشنی ہمیشہ انسان کو صراط المستقیم میں سفر کراتی ہے۔ اور صبح اور شام کا ذکر اس لیے فرمایا یہاں پر کہ ان اوقات میں سائے زیادہ لمبے پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، اور سایوں کے گھٹنے بڑھنے میں جو گریجولی ایک اسٹیپ ہوتا ہے نا، اس کی نسبت سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ کیسے؟ جس یعنی فار ایگزامپل جیسے سورج کی جانب سفر کرتا ہے انسان، اور اس سے مراد ہر چیز اللہ کے غلبے میں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت میں یہ حصہ بتا کر یہ بتا دیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تابع میں، اس کے کنٹرول میں دنیا کی ہر چیز ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ماتحت ہے، اور اس کے سامنے سب سجدہ کرتے ہیں، ساری مخلوق اللہ کے حکم کے تابع ہے، اللہ تعالیٰ کے قانون قدرت میں جکڑی ہوئی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے سنت کے مطابق وہ چل رہی ہے۔ جبکہ یاد رکھیں کہ صورتحال یہ ہے کہ تمام کائنات اللہ نے جو کچھ بھی بنایا ہے، چاہے وہ خوشی سے یا ناخوشی سے، اپنے رب کے سامنے جو ہے وہ سجدہ کرتی ہے۔ تو معلوم کیا ہوا ہمیں؟ یہی معلوم ہوتا ہے نا، سایوں کو آپ نے تھوڑی نہ کہا کہ چل سایہ تو زمین میں چل، نہیں، اللہ کے حکم سے وہ سایہ زمین میں جھکتا ہے، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہی معبود حقیقی ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے، اور اسی کی ساری محبت اسی کے لیے ہے، غیر اللہ کی کوئی محبت ہمارے دل میں نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ آیت میں یہ علم دے کر کہ ساری چیزیں اللہ کے تابع میں ہیں، یہ علم دے کر انسان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ انسان بھی اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جائے، سمینا عطانا کا معاملہ کرے، اور کسی اور کے سامنے وہ نہ جھکے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں انسان سے یہ، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اگلی آیتوں میں اور بڑائی یہاں پہ پیش کی جا رہی ہے۔ اب یاد رکھیں کہ اتنی اگزامپلز دے کر فائدہ یہی ہے نا کہ انسان خود سے اللہ کے آگے سرنڈر ہو جائے، کرے سجدہ،
اور مومن بندوں میں شامل ہونے کی کوشش کریں۔ اگلی آیت میں جیسے کہ 16 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ذرا ان سے پوچھو کہ بھائی کون ہے رب آسمان اور زمین کا۔ دیکھیے آپ سے بھی پوچھا جا رہا ہے، ہر پڑھنے والے سے پوچھا جا رہا ہے، تو خیر آپ بھی جواب دے دیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دینے کو کہا۔ کیا کہا؟ آپ کہہ دیجئے قل اللہ، اللہ ہی آسمان اور زمین کا رب ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، پھر ان سے پوچھو تمہیں پتہ ہے نا کہ زمین اور آسمان کا رب اللہ ہے، پھر تم اللہ کے سوا دوسروں کو ولی کیوں بناتے ہو؟ اللہ اکبر۔ سوچئے یہ لوگ کچھ جواب نہیں دیں گے، لیکن آپ ان کو خود جواب دے دیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی کارساز نہیں ہے، تو تمہیں پتہ ہے تو تم دوسروں کو کیوں بناتے ہو ولی؟ اب یہاں پہ یاد رکھیں کہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ زمین اور آسمان کا خالق، مالک اور ان کاموں کو تدبیر کرنے والا کون ہے؟ جواب نہیں ملا، تو اللہ نے کہا کہ آپ کہہ دیے رب العزت، اللہ رب العزت نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دیا، آپ بتا دیں اللہ تعالیٰ ہی ہے، اسی کے پاس سارا جواب ہے، اس کے سوا کوئی رب نہیں ہے۔ یاد رکھیں رب یعنی پالنے والا، اتنا بول کر ہم نہیں چھوڑ سکتے اس کو، بلکہ یہاں پر رب سے مراد ہمیں جو یہ سیکھنا ہے، یہ سوچنا ہے کہ آپ نے اگر کہہ دیا کہ اللہ میرا رب ہے، اس کا مطلب وہی رازق ہے، خالق ہے، مالک ہے، وہی تدبر یعنی تدبیر کرنے والا ہے۔ یہ تدبر ہمارا ہونا چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی کام بنانے والا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اللہ نے کہا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے دوسروں کو کیوں کارساز بناتے ہو بھائی، جب تمہیں پتہ ہے یہ۔ اور اس کے بعد دیکھیں، اچھا ٹھیک ہے تم ولی بنا بھی رہے ہو اللہ کے سوا کسی اور کو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جیسے محبت کرنی چاہیے تو یہ لوگ اس ولی سے ایسی محبت کرتے ہیں جو ان کی عبادت کرتے ہیں، اور جبکہ وہ عبادت کے تو حقدار بھی نہیں ہیں، پھر بھی اللہ کا حق تم نے انہیں دے دیا۔ استغفر اللہ۔ ٹھیک ہے، چلے اب غور و فکر کی بات یہ ہے، تدبر دیکھیں یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ٹھیک ہے تم ان کو پوچھتے ہو، مجھے چھوڑ کر ان سے دعائیں کرتے ہو، حال تو ان کا ایسا ہے کہ جو اپنی ذات کے لیے خود بھی کسی نفع کا اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے ہیں۔ جی، ان کو خود کو ہی کوئی اختیار نہیں ہے کہ اپنے لیے کوئی نفع اور نقصان جو ہے وہ کر سکے۔ ارے سوچیے ذرا، جو اپنی ذاتی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا وہ مخلوق کو کیا دے گا؟ وہ مخلوق کا ولی، وہ سرپرست، حاجت روا، مشکل کشا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ شکوہ کر رہے تم نے غیر اللہ کو، مجھے چھوڑ کر کسی اور کو ہی تم نے ولی بنا لیا، اور اس نے یعنی کہ اور اس کو چھوڑ دیا تم نے، اس ذات کو جو زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، زندگی اور موت کا مالک ہے، اس کو چھوڑ دیا تم نے، جو ساری کائنات کو نفع اور نقصان کا اختیار رکھتا ہے، جس کو تخلیق پر پوری قدرت ہے۔ ذرا کمپیئر کیا جا رہا ہے، ان آیتوں پر غور و فکر کریں۔ وہ اللہ جو پوری کائنات کو جو ہے وہ مینیج کر رہا ہے، وہی عبادت کا حق رکھتا ہے، اور وہی حق رکھتا ہے کہ اس بات کو مانا جائے اور صرف اطاعت اس کی کی جائے۔ سوچئے اب تھوڑا سا یہاں پر شعور کو بیدار کریے کہ جس کو اپنے نفع اور نقصان کا ہی اختیار نہیں ہے، بلکہ حقیقت اپنے ہی نفع اور نقصان کی بھی پوری سمجھ ہی نہیں ہے ان لوگوں کو، جو دوسروں کی رہنمائی کیسے کر سکتا ہے؟ کیسے ایسے لوگ دوسروں کو گائیڈ کر سکتے ہیں؟ یاد رکھیں آگے ہم پڑھیں گے، اور پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب یہ لوگ جہنم میں ان لوگوں کو دیکھ لیں گے جنہیں انہوں نے اپنا ولی بنا رکھا ہے، حاجت روا، مشکل کشا بنا رکھا ہے، یہ جہنم میں جب ان لوگوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے ہم نے تھوڑی تم کو کہا تھا کہ جاؤ تم ہمیں فالو کرو۔ اگر ہم ہدایت پر ہوتے، تقریباً آگے کی صورت میں ہم پڑھنے والے، ہمیں ہدایت ملی ہوتی تو ہم تمہیں سیدھا راستہ دکھاتے نا، ہم خود سیدھے راستے پر نہیں تھے تو تمہیں کیسے ہم سیدھا راستہ دکھاتے؟ اللہ اکبر۔ سوچئے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ بھائی جو رب جس نے پیدا کیا ہے وہ زیادہ اختیار رکھتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، یا پھر جسے خود پیدا کیا گیا ہے وہ اختیار رکھتا ہے؟
फिर और कुछ सवालात हैं जो पूछने को कहा गया। आप इनसे पूछिए ज़रा, अंधा और देखने वाला क्या बराबर हो सकता है? याद रखिए कि अल्लाह सुब्हानहू ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म दे रहे हैं कि आप इनसे ज़रा पूछिए, एक खालिक को मानने वाला, उसकी इबादत करने वाला और मखलूक की इताअत करने वाला, उसकी मानने वाला, उसकी इबादत करने वाला क्या बराबर हो सकते हैं? थोड़ा सा गौर फिक्र करें। यहाँ पर अंधा और देखने वाले से मुराद क्या है? एक शख्स ऐसा है जो सिर्फ अल्लाह को पुकारता है, दूसरा शख्स ऐसा है कि जो अल्लाह के बंदों को पुकारता है। अल्लाह सुब्हानहू ताला एक को अंधा कह रहे हैं, एक को देखने वाला कह रहे हैं। क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? सोचिए। अब यहाँ पर खालिक को मानने वाला यानी देखने वाला, और मखलूक को मानने वाला, उसकी इबादत करने वाला मतलब अंधा, नाबीना। क्या अंधा और आँखों वाले बराबर हो सकते हैं? खुद ही फैसला करो, खुद से ही सवाल जवाब करो। उसके बाद और एक एग्जाम्पल, क्या अंधेरे और नूर एक जैसे बराबर हो सकते हैं? इससे मुराद क्या है? आप खुद ही बताएं कि रोशनी और अंधेरे का एक अपना ही मिजाज है। अब इससे मुराद अल्लाह की इताअत करने वाला रोशनी में है और अल्लाह के बंदे यानी मखलूक की इताअत करने वाला अंधेरे में है। क्या कुफ्र अल्लाह ताला का दीन और उसकी शरीयत और उसकी हिदायत बराबर हो सकती है? कभी नहीं। कुफ्र कभी भी अल्लाह के दीन के बराबर नहीं हो सकता है। सोचिए ज़रा, अब आप जब अंधा और देखने वाला, रोशनी और अंधेरे बराबर नहीं हो सकते, तो ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह सुब्हानहू ताला मोमिन और काफिरों का फ़ैसला एक जैसा बराबर कर दे? इम्पॉसिबल। यहाँ एग्जाम्पल्स दे के मुझे और आपको समझाया जा रहा है हिदायत और गुमराही कैसे बराबर हो सकती है। मोमिन तो बसीरत के साथ अल्लाह की इताअत करता है और इबादत करता है, ये जानते हुए कि उसका खालिक और राज़िक है अल्लाह सुब्हानहू ताला। इस सोच से अल्लाह की इबादत करता है और उससे खुले उसके जो अल्लाह सुब्हानहू ताला, वो जो उसके ज़ाहिर को, बातिन को, सब कुछ जानता है, और जब उसे पुकारे तो उसका जवाब भी अल्लाह सुब्हानहू ताला ही देता है। जिसने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, उस पर किताब नाजिल की, ठीक है, और काफिर और मुशरिक अल्लाह ताला के मखलूक में से किसी की इबादत करते हैं जो अपने लिए भी किसी फजीलत का मालिक ही नहीं है। अल्लाह के बंदों को पुकारते हैं जो अपनी इबादत गुजारों को नफ़ा और नुकसान के मालिक नहीं हैं, ये कुछ नफ़ा नहीं पहुंचा सकते, ना उनको उनकी पुकार सुनते हैं, ना उनकी दुआ कबूल करते हैं। तो सोचिए, कंपेयर किया जा रहा है दोनों को यहाँ पर। मोमिन कैसा होता है? अल्लाह ताला की तरफ से जो भी अल्लाह ने इबादत मुकर्रर की है, उन्हीं के अकॉर्डिंग वो इबादत करता है, और ये इबादत करके, अल्लाह की इताअत करके और ऐसे काम करता है जिससे अल्लाह सुब्हानहू ताला का उसको कुर्ब हासिल हो, और उनको पुकारा करता है, ठीक है। लेकिन काफिर और मुशरिक कैसे होते हैं? अपनी ख्वाहिश के मुताबिक बातिल लोगों की इबादत करते हैं और ज़िंदगी में गुमराही के रास्ते पर चले जाते हैं। जी हाँ, याद रखें कि अल्लाह को छोड़कर बचा क्या? कुछ नहीं, सिवाय गुमराही के और कुछ नहीं बचा। तो यहाँ पर याद रखें, जुल्मात जमा में आया है, प्लूरल, बहुत सारी गुमराही के रास्ते हैं, लेकिन हिदायत का रास्ता सिर्फ और सिर्फ नूर है, और वो नूर कुरान का नूर है, ठीक है। इतनी खूबसूरत बात बताने के बाद कंपेयर किया जा रहा है, सवाल किया जा रहा है। अब उसके बाद सवाल उठता है कि क्यों लोग फिर भी, इतना समझाने के बाद भी, क्यों लोग दूसरों को पुकारते हैं? तो अल्लाह सुब्हानहू ताला यहाँ पर पूछ रहे हैं इंसानों से, इतना जानने के बाद भी क्या तुम अल्लाह के साथ शरीक बनाते हो? क्या उन लोगों ने अल्लाह ताला के साथ मन गढ़ंत शरीक जो है वो गढ़ रखे हैं, जिनके बारे में उनका यकीन ये है कि वो अल्लाह ताला की मखलूक है? पता है ना लोगों को। अरे भाई, आप जिसको अपना आइडियल बना रहे हो, या आप जिसको अपना हाजत रवा मुश्किल कुशा कह रहे हो, कौन है वो? इंसान ही तो है ना, नाउज़ बिल्लाह, खुदा तो नहीं है ना। अल्लाह ताला शिकवा कर रहे, जानते बूझते ऐसा करते हो तुम, जिनकी ये मानते हैं, जिनकी ये इताअत करते हैं। तो एक बात बताओ, ये इनका हाल तो ये है कि जिन्होंने अल्लाह ताला के पैदा करने के जैसा कुछ भी दूसरा पैदा नहीं किया है। यह आयत थोड़ी सी समझने के लायक है कि तुम अल्लाह के सिवा जिसको पुकारते हो, अल्लाह ने उनको पैदा किया है, ठीक है। तो एक बात बताओ,
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں تمہارے معبودوں میں سے بھی کوئی ایسا ہے کہ اس نے بھی ایسا کچھ پیدا کیا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے؟ فار ایگزامپل یہ آسمان، یہ زمین، یہ پہاڑ، انسان سے انسان کو اللہ پیدا کر دیتا ہے، تو کیا تمہارے معبود جن کو تم ولی کے نام پر اور جھوٹے معبود گڑھ رکھے تم نے، بتوں کے نام پر، قبروں کے نام پر، کسی بھی نام پر، کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جیسے انہوں نے کچھ پیدا کیا ہے کیا؟ جو تم کو کنفیوژن ہو رہا ہے کہ نعوذ باللہ ہم اپنے بتوں کی پوجا کریں، بتوں کو مانیں یا اللہ کو مانیں، تھوڑا سا سمجھیے ان آیتوں کو۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ کیا میرے جیسا انہوں نے کچھ پیدا کیا ہے کیا جو تم کو بڑا شبہ ہو رہا ہے؟ پھر کیا مشرکوں پر تخلیق کے معاملے میں بڑا ڈاؤٹ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے وہ ان کی عبادت کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے نہیں جی، ان کے معبودوں نے کچھ پیدا نہیں کیا ہے، کیونکہ نہ انہوں نے پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے، کچھ بھی انہوں نے پیدا نہیں کیا ہے۔ مکھی یا اس سے بھی بڑی یا چھوٹی چیز بھی یہ پیدا کرنے کی قدرت نہیں رکھتے، پھر آپ سوچیں ذرا ان کی عبادت کیسے درست ہو سکتی ہے؟ ارے جو ہمارے جیسا انسان ہے اس کی کیا پوجا کریں گے آپ، اس کی کیا عبادت کریں گے جس نے کبھی کچھ اللہ کی جیسے پیدا ہی نہیں کیا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ جس کی آپ پوجا کر رہے ہیں یا اللہ کے سوا جس کو آپ مان رہے ہیں، اس کے اندر دو چیزیں ہونی چاہیے، ایک تو اس کو کمپلیٹ غلبہ، پاور ہونا چاہیے، اور ایک توحید۔ کیوں؟ کیونکہ یاد رکھیں کہ یہ لازم اور ملزوم چیزیں ہیں، کمپلسری چیزیں ہیں۔ جو رب پیدا کرتا ہے اس کو چلانے کی پوری قدرت رکھتا ہے وہ۔ اب یاد رکھیں کہ انسان سے جب پوچھا جائے تو وہ اپنی عقلی دلیل کے ذریعے یہ باتیں ثابت ہو گئی ہیں اس پر کہ نہیں، اللہ کے جیسے تو انہوں نے کچھ پیدا نہیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا جن ہستیوں کو پکارتے انہوں نے تو ایسا کچھ بھی پیدا نہیں کیا ہے، کسی چیز کو بھی انہوں نے نہیں بنایا ہے۔ کیا اس طرح یہ بات حق نہیں ہوتی ہے کہ یہ اللہ کو چھوڑ کے جس کو پکار رہے ہیں سب باطل ہے؟ تھوڑا سا غور و فکر کریں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ تمہارے جھوٹے معبود تو کچھ پاور نہیں رکھتے، ہاں لیکن اللہ ہی خالق ہے ہر چیز کا۔ سبحان اللہ، سوچیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہ آپ کو پیدا کر سکتا ہے اور نہ کسی چیز کو بغیر خالق کے وجود میں لایا جا سکتا ہے۔ اللہ نہ چاہے تو کوئی چیز دنیا میں آ نہیں سکتی۔ تو بات یہ ثابت ہو گئی نا کہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے جس نے کائنات کو پیدا کیا ہے اللہ کے سوا۔ اللہ ہی نے کائنات کو پیدا کیا، وہی الہ معبود ہے، معبود برحق ہے۔ کائنات کی تخلیق میں اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے، کیونکہ وہ واحد اور قہار ہے۔ یہاں پر یہ بھی قابل غور ہے، دیکھیے اس کی وحدانیت پر، اس کے غلبے پر ذرا غور و فکر کرے، اور یہاں پر دیکھیں کہ بڑے غور طلب بات ہے کہ نہایت زبردست، اور اللہ تعالیٰ واحد ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، اس جیسا کوئی نہیں، وہ ہر چیز پر غالب ہے۔ پھر کیسے غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو تم، وہ بھی ایسے لوگ جو تمہیں کچھ نفع نہیں دے سکتے اور تمہارا کچھ نقصان بھی بچا نہیں سکتے؟ کتنی بیوقوفی کی بات ہے نا، انسان اللہ کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کے پیچھے جا رہا ہے۔ دیکھیے بھلے آپ کو فوری طور پر، دنیاوی طور پر آپ کو تھوڑا سا فائدہ مل بھی جائے، لیکن یاد رکھیں آخرت میں بہت بڑا گھاٹا ہونے والا ہے۔ دنیا میں آپ کو اگر کوئی چیز مل جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آخرت میں بھی ساری چیزیں آپ کو اسی طریقے سے مل جائیں گی۔ تو بی کیئرفل، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ یعنی کہ عمل کے لیے یہ زندگی ایک دفعہ ہی دی ہے۔ جھوٹے معبودوں کو پکارنا چھوڑ دیجیے، کیوں؟ اس میں سوائے گھاٹے کے کچھ نہیں ہے۔ سوچیے ایک انسان جو مٹی میں مل گیا، مر گیا، وہ کیا تمہیں فائدہ پہنچائے گا؟ کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے وہ انسان۔ اتنی سی بات پر غور و فکر نہیں کرتا ہے، تدبر نہیں کرتا ہے، اور مجھے تو حیرانی ہوتی ہے یہاں پر دیکھیں مسلمانوں کی ہمت کی طرف بات کی جا رہی، بڑا ہمت والا ہے کہ اس رب کو چھوڑ کر ایسے باطل معبودوں کے پیچھے وہ بھاگتا ہے۔
اور یاد رکھیں کہ ایک بندے مومن جو ہوتا ہے وہ اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ کی بھی مانتا ہے. اور ایسی آیتیں بیان کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یعنی کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتے ہیں تو یہ تو نہ کے برابر ہے کہ وہ اللہ کو جو ہے وہ جانتے ہی نہیں، پہچانتے ہی نہیں. اسی کو پکارنا حق ہے، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کری جانی چاہیے. حال ہی میں ایک امیج میں نے دیکھا تھا، لکھا ہوا تھا کہ جیسے ان کے پیر صاحب بزرگ جن کو فالو کیا جاتا ہے وہ بازو میں بیٹھے ہیں ان کے، اور ان کے کان میں کچھ کہہ رہے ہیں. لکھنے والے نے بڑے اچھا ہی لکھا تھا. بڑی حیرانی کی بات ہے، یہ پیر صاحب انہیں کچھ بولنا ہے تو ان کے کان میں بولنا پڑ رہا ہے، اور یہی پیر صاحب جب مر جائیں گے، قبر میں چلے جائیں گے، تو 10,000 میل سے بھی اس پیر صاحب کو وہ ان کے جو مرید ہے پکار رہے ہیں، جو ان کی باتیں ان کو سمجھ میں آ جاتی ہے نا، عقل کو نہیں لگنے والی باتیں. تو بی کیئرفل. ایسی کھلی کھلی آیتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کر دی. حیرانی کی بات ہے کہ لوگ اس کو پہنچاتے نہیں ہیں. یہ عالم دین کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں پر توحید کے اوپر زور دیں. لوگ کہتے ہیں اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے. جی ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ ہے، لیکن اللہ ایک ہے. آج ہمیں لوگوں کو یہ تعلیم دینے کی ضرورت ہے کہ اللہ ایک ہے. جی، تو مجھے امید ہے کہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.